جب یہ دو واقعات ہوئے تو ادھر اماں آمنہ کے گھر میں ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، اپریل کا مہینہ تھا، 20 تاریخ تھی اپریل کی، 571 عیسوی تھی، تہجد کا وقت تھا۔ اماں آمنہ کے گھر میں طیبہ کا چاند چمک اٹھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عرب کا دستور تھا کہ ان کی نشو و نما کے لیے، ان کے رضاعت کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، عربی صحیح سکھانے کے لیے، آپ پنجابی ہیں نا، تو ہمارے علاقے میں ٹھیٹھ پنجابی نہیں ہوتی، حالانکہ ہم پنجابی ہیں۔ ٹھیٹھ پنجابی دیہاتوں میں یا بڑے دور کے علاقوں میں، اسی طرح اصل عربی بھی دیہاتوں میں ہوتی تھی اس وقت۔ تو عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو صحیح فصیح بنانے کے لیے، اصل عربی سکھانے کے لیے وہ دائیاں دیہاتوں سے آتی، لے جاتی تاکہ ماحول بھی اچھا ہو اور ان کی نشو و نما بھی اچھی ہو اور ان کی زبان بھی اچھی بن جائے۔ تو دائیاں چکر لگاتی رہتی تھی۔ تو دائیوں کا ایک گروپ آیا طائف کے علاقے سے، چکر لگاتا رہا مکے میں، لیتے رہے۔ تو اس یتیم کو دیکھ کر کوئی نہیں پکڑتا تھا کہ اس کا والد نہیں ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ یتیموں کو دنیا کے اعتبار سے تو کیا ہوتے ہیں؟ دھکے ہوتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، میرے رب نے کہا تم تھے تو یتیم لیکن ہم نے آپ کو بڑے ٹھکانے دیے۔ تو بالآخر اماں حلیمہ آئیں، جب اس کو اور کچھ نہ ملا تو حضور کو لیا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کو لیا، اپنی سواری پہ بٹھایا، وہ سواری جو سب سے پیچھے رہتی تھی اب سب سے آگے جانے لگی، ان کے تو بھاگ جاگ اٹھے۔ پھر وہ اپنے علاقے میں پہنچی تو یہ حدیث میں بھی ہے کہ ان کے گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ان کے جانور جب چرنے کے لیے جاتے، شام کو واپس آتے، ہوانے بھرے ہوتے، دودھ بھرا ہوتا، کوکھیں باہر ہوتی، اور سیر ہو کے کھا کے آتے، اور دوسرے محلے والے اپنے غلاموں کو مارتے ڈانٹتے، ارے تمہاری بکریاں نہیں سیر ہوتی، رجتی نہیں ہیں، ان کے دیکھو تم کہاں چراتے ہو؟ ہم بھی وہیں چراتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہے، حلیمہ کی بکریوں کو سارا گھاس ملتا رہتا ہے، ہماری بکریوں کو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں اور برکتیں دی۔ حضور علیہ السلام نا 5 سال ادھر ہی تربیت اور نشو و نما پاتے رہے۔ 5ویں سال آپ نا بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جو رضائی بھائی تھے نا، ادھر اور بھی بچے پرورش پاتے تھے، تو ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر چلے جاتے۔ تو جب 5واں سال تھا، بکریاں چرانے کے لیے گئے، دوپہر کو بھوک لگی نا، تو اپنے بھائی جو ساتھ والا تھا اسے کہا جاؤ امی سے کھانا لے کر آؤ۔ بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی کو بھوک لگی ہے، وہ کھانا لینے گیا، کہا کہ بکریوں کا ذرا دھیان رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 5 سال کے تھے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ آسمان سے نا 2 پرندے تھے جو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، تو وہ آہستہ 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 میرے قریب آ گئے، نیچے آ کے انسان بن گئے۔ تو وہ ایک کہتا ہے ہوا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے زمین پہ لٹا دیا، مجھے لٹا کے میں جاگ رہا ہوں، میرا یہاں سے سینہ چاک کر دیا، اور وہ کہتا ہے برف والا پانی لاؤ، برف والا۔ اس نے برف والے پانی سے میرا اندر سارا دھو دیا۔ پھر انہوں نے میرا دل پکڑا، میں دیکھ رہا تھا، دل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور دل کے اندر سے 2 چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے نکال کے باہر پھینک دیے۔ بعد میں حضور نے فرمایا تھا دل کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں شیطان آ کر بیٹھتا ہے، انہوں نے میرے وہ نکال ہی دیے تاکہ شیطان آئے ہی نہ، انہوں نے میرے نکال ہی دیے، شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو سیا، بچے مجھے دیکھ رہے تھے دور سے، انہوں نے گھر جا کے اماں تیرے بچے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ماں پریشان دوڑتی ہوئی آئی، اتنے میں وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں کھڑا ہوا، میں بھی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا ایسے ایسے آئے تھے، ایسے ایسے ہوا، اب میں ٹھیک ہوں، اب میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے میرا سی دیا، صحیح ہو گیا۔ تو اماں بہت پریشان ہو گئیں، انہوں نے ادھر سے ہی جلدی سے سواری کا انتظام کیا، اور اس وقت انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی شیطانی حرکت ہوئی ہوگی، اعیذک باللہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے گا،
میں نہیں حفاظت کر سکتا۔ تو انہوں نے پھر مجھے نا سواری پہ بٹھایا جلدی سے اور مکے کی طرف لا کر میری ماں کے حوالے کر دیا اور آ کر وہ سارا واقعہ سنایا۔ ماں ڈر گئی نا، بیگانی امانت ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو جب سارا واقعہ سنایا نا دائی حلیمہ نے، تو کہتے ہیں میری امی نے کوئی اس کو عجیب نہیں سمجھا۔ ہوتا ہے نا بندہ ڈر جاتا ہے، اچھا پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، میرے پتر نے کیا، کچھ نہیں، ویسے نارمل لیا۔ اور وہ میری امی نے بتا دیا تم نے آج دیکھا ہے، میں اس کے انوار اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب تک یہ میرے پیٹ میں تھا، میں تو اس کے انوار پہلے سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، میری امی کہا کرتی تھی جب بیٹا تم میرے پیٹ میں تھے میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس نے یہاں سے لے کر شام تک کے سارے محلات کو روشن کر کے رکھ دیا۔ وہ یہ کڑی تھی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی ایک کڑی تھی، اماں نے پہلے ہی دیکھا ہوا تھا۔ تو یہ 5 سال کی آپ کی عمر تھی۔ پھر آپ اپنے گھر میں آ گئے۔ اگلا سال ہوا تو والدہ نے مجھے ساتھ لیا اپنے خاوند میرے والد کی قبر کے لیے اور اپنے والدین سے ملاقات کے لیے۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے نانکے جانے کا، تو حضور علیہ السلام کو ننہیال لے گئیں اماں۔ اگلا سال ہوا 7واں، چھٹا سال، 5ویں میں آئی تھی، چھٹے سال میں ادھر چلے گئے۔ وہاں سے ملے ہیں، گھر میں رہے ہیں، نانکے کو سب کو ملے ہیں۔ واپس آئے، مدینہ سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، مدینہ سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تو راستے میں ابوا کا مقام آتا ہے۔ 3 ہستیاں تھیں، ایک حضور علیہ السلام، عمر کتنی 6 سال، اور ایک والدہ آمنہ، اور ایک ان کی خادمہ ام ایمن۔ تو راستے میں صرف 3 افراد ہیں، اور حضور کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ راستے میں ہی وفات پا گئیں۔ اب غور کیجئے گا، پیدائش سے پہلے والد نہیں ہے اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اس دنیا سے چلی، مسافر تھے، سنبھالنے والا نہیں۔ اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ 6 سال کے بچے کی ماں بھی چلی جائے اور مسافر ہو، اور ام ایمن پر کیا گزری ہوگی کہ اب میں کیا کروں، حضور کو تسلی دوں یا آمنہ کو کچھ کروں یا میں کیسے سفر کروں؟ کیا وہ مشکلات کا مرحلہ ہوگا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اس دنیا سے چلیں گی۔ وہ مقام ابوا ہے، مکہ سے مدینہ کا 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مکے سے بھی 250 کلومیٹر دور تھے، مدینے سے 200 کلومیٹر آئے تھے۔ ابوا کے مقام پر والدہ ماجدہ اس دنیا سے گئیں۔ حضور اکیلے اب اپنی ماں کے بغیر ام ایمن کی سینے سے لگ کے مکہ میں واپس آئے۔ مکہ میں واپس آئے تو دادا عبد المطلب نے سنبھال لیا۔ عبد المطلب نے پھر محبت کا حق ادا کر دیا، بہت پیار کیا، بہت پیار کیا۔ ان کا نا حجر اسود کے پاس ایک مسند ہوتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے، کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آپ وہاں جا کے بیٹھتے۔ چاچے دوسرے تیسرے کہتے نیچے اتر، بزرگوں کی جگہ ہے۔ جب دادا دیکھتے تو کہتے اس کو آنے دو، یہ دنیا میں میرا سردار آیا ہے۔ اسے بھی کیا پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے واقعتاً سردار بنے گا۔ آپ ان سے بڑا پیار کرتے۔ ایک مرتبہ ان کا اونٹ گم ہوا تو اپنے اسی بھیج دیا پوتے کو تلاش کرو، تو اونٹ تلاش کر کے واپس آنے میں لیٹ ہو گئے۔ تو بیت اللہ کا چکر لگائے جا رہے ہیں دادا اور روئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری سمیت واپس لوٹا دینا، زندہ واپس لوٹا دینا، زندہ واپس لوٹا دینا۔ جب آئے تو سینے سے لگا کے اتنا روئے اور کہا پوتے زندگی میں کبھی اتنا غمزدہ نہیں ہوا جتنا آج تیری جدائی کی وجہ سے غمزدہ، آج کے بعد میں کبھی تجھے اپنے سے دور نہیں کروں۔ بہت پیار دیا، لیکن رب تعالیٰ کے فیصلے تھے۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ نہ والد ہیں، نہ والدہ ہیں، نہ دادا ہیں، نہ دادی ہے، کچھ بھی نہیں۔ دادا نے جاتے ہوئے آپ کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کا دھیان رکھنا۔ پھر انہوں نے بھی آپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے۔ 11 یا 12 سال کی عمر ہوئی
تو چچا ابو طالب جو تھے وہ بھی شام کے علاقے میں سفر کے لیے جاتے، تجارت وہاں ہوتی تھی، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردیوں میں وہاں تجارت کے لیے جاتے، تو وہ اپنے ساتھ رکھتے آپ کو. تو تقریباً 12 سال کی عمر تھی تو آپ ان کے ساتھ ہی شام کی طرف گئے. شام کا سفر کر رہے ہیں تو ایک اونچے سے محل میں ایک راہب تھا جو تورات کا، انجیل کا حافظ تھا، ویسے وہ عیسائی تھا. اس نے اس قافلے کو آتے دیکھا تو اس کو کچھ ایسے اثرات نظر آئے کہ وہ چونک اٹھا، حیران ہو گیا. اس نے دیکھا یہ درخت جھک جھک کر کسی کو سلام کر رہے ہیں اور پتھر اٹھ اٹھ اگر کسی کو سلام کر رہے ہیں. وہ پہچان گیا. اس نے قافلے والوں کو روکا، کہا تم سب کی میرے پاس دعوت ہے. وہ سارے ہی آئے، لیکن چچا نے، ابو طالب نے بچہ اپنے خیمے میں رکھا کہ آپ بیٹا ادھر ہی رہو. جب سب کی دعوت کی تو بحیرہ اس کا نام تھا راہب کا، تو کہنے لگا وہ تم میں ایک نظر نہیں آ رہا، کوئی کم ہے. انہوں نے کہا نہیں سارے آ گئے. نہیں کوئی کم ہے. سب ہے. کوئی چھوٹا بچہ بھی تمہارے اندر تھا؟ ہاں وہ خیمے میں ہے. کس کے ساتھ تھا؟ میرے ساتھ. میرے پاس سنو، باقی جاؤ. دعوت کھلا کے، کھانا کھلا کے بھیج دیا. کہا بات سنو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا شام. کہا نہ جانا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، نہ جانا. شام کے اندر یہودی ہیں، میں نے کچھ صفات کو دیکھ لیا ہے، اس بچے کو اللہ نے بہت بلند مقام دینا ہے. اگر تم اس کو یہودیوں کے پاس لے گئے اور ان کو پتہ چل گیا، پھر یہ زندہ واپس نہیں آ سکے گا. تجھے اللہ کا واسطہ اس کو واپس لے جا. وہ پہچان گیا تھا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو رات و انجیل میں حضور کی اتنی صفات ہیں، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ہزاروں کے مجمع میں انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان لیا کرتے تھے. کہا واپس لے جاؤ. سردار ابو طالب واپس لے آئے. قافلہ آگے چلا گیا. پھر ابو طالب نے کبھی آپ کو اپنے سے دور نہیں کیا. پھر آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی. شادی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. وہ ایک پھر آپ نے ان کی تجارت کی، تجارت میں فائدہ ہوا، خدیجہ رضی کے ساتھ نکاح ہوا، وہ سارا واقعہ. تجارت کے فائدے کے بعد نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں ان سے دی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین. یہ ترتیب کے ساتھ، سب سے بڑی، ان سے چھوٹی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے آپ کو 2 بیٹے دیے. ایک کا نام قاسم تھا، جس کی وجہ سے حضور کی کنیت کیا بن گئی؟ ابو القاسم. ایک کا نام طاہر طیب، اس کو ویسے کہتے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، طاہر و طیب پیار سے کہتے تھے. حضور کے ویسے 3 بیٹے تھے. ایک آپ کی لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم تھا. لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 2. اور بیٹیاں کتنی ہوئیں؟ 4. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب 35 سالہ عمر ہوئی نا، تو بیت اللہ کے اوپر نا اس علاقے میں طوفان آیا، سیلاب آیا، ساری دیواریں گر گئی بیت اللہ کی، ساری دیواریں گر گئی. اب اس کو تعمیر نو شروع ہوئی. تعمیر نو ہوئی تو بیت اللہ ذرا بڑا تھا، لیکن ان کے حلال کے پیسے ذرا تھوڑے تھے. تو انہوں نے کہا کیا کریں اب؟ انہوں نے کہا کہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا، چاہے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیں. انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا بنایا، لیکن حرام کے پیسے، ہمارے ہاں ٹائلیں لگنی چاہیے چاہے سود کے پیسوں کی، حرام کے پیسے کا اجتناب نہیں کرتے. لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے محترم ہیں، ہمیں بھی اور دنیا میں کہیں بھی نہ حرام کماؤ نہ حرام دو. ہم جب مانگے ہمیں حلال دینا، ورنہ نہ دینا. بلکہ آپ نے حرام کمانا ہی نہیں اور کسی جگہ بھی حرام نہیں لگانا. اگر وہ مشرک ہو کر، کافر ہو کر ان کو سمجھ ہے تو ہم مسلمانوں کو تو زیادہ سمجھ ہونی چاہیے. انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر لیا. بہرحال آج بھی حجر اسود اس کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے. اے اللہ ہم سب کو اس کی زیارت بھی نصیب فرما اور اس کے بوسے بھی عطا فرما.
حجر اسود سیاہ پتھر، حجر پتھر، اسود سیاہ، اصل میں یہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر، اور آپ نے فرمایا اتنا سفید سورج سے زیادہ اس کی روشنی تھی، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ سفیدی اللہ تعالیٰ نے رہنے دی لیکن روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ پھر بنو آدم جب اس کو چومتے رہے چومتے رہے چومتے رہے چومتے رہے، جیسے چومتے تھے اس میں ایسی مقناطیسی طاقت تھی، انسان چومتا ہے ایک دم سے ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی وہ زندگی کے سارے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سودتہ خطایا بنی آدم، یہ سفید تھا، سیاہ کیسے ہوا؟ جب ہونٹ لگتے ہیں یہ سارا گناہوں کا وائرس اس کو لگ جاتا ہے، وہ کرتے کرتے سیاہ ہو گیا اور بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، ابیض سے اسود بن گیا۔ اب اس کو لگانے کی باری آئی، حجر اسود کون رکھے گا؟ کہتا ہے ساڈا بہت حصہ ہے بیت اللہ کے بنانے میں۔ وہ کہتا ہے ہمارا زیادہ، کہتا ہے ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑا پیسہ دیا، ہم رکھیں۔ وہ سب کی لڑائی ہو گئی، تلواریں نکل آئیں، ہم رکھیں، کہتا ہے ہم رکھیں گے۔ آج کل بھی مسجد چودھری بڑے ہوتے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کے لیے کام۔ تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو کسی سمجھدار نے کہا یار کیوں لڑتے ہو؟ ایسا کرو کہ جو کل سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس آئے نا اس سے فیصلہ کروا لینا۔ ان کو پتا تھا کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر بیت اللہ کے پاس آنے والا کون ہوتا ہے، ان کو علم تھا، پتا تھا کہ سویرے سویرے بیت اللہ کے سامنے آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا کون ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ۔ سارے بیٹھ گئے، جب ساری رات بیدار رہے، تہجد کا وقت ہوا تو حضور اپنے گھر سے اٹھے اور بیت اللہ کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو پکار اٹھے جا الامین جا الامین، آ گیا جس کے اوپر سب کو اعتماد اور یقین ہے، سارے اس پہ راضی ہیں۔ حضور کہنے لگے خیریت آج رات تم سب یہاں؟ جی بس یہ معاملہ ہوا تھا تو اب آپ فیصلہ کیجئے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضور علیہ السلام کو دینا تھا، ویسے وہ آ نہیں سکتا تھا، اگر وہ آپس میں مل لیتے تو حضور علیہ السلام تو اس میں شامل نہیں تھے، تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی۔ آپ نے فرمایا قبیلے کے سردار آگے آ جاؤ، سردار آگے آگے۔ آپ نے کہا یہ سارے سردار ایک ایک کونا پکڑ لو، پکڑ لیا۔ حضور علیہ السلام نے نیچے سے اٹھایا، اس چادر میں رکھ دیا، فرمایا اب اٹھاؤ 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 اور اٹھاؤ۔ جب اس مقام تک پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں رکھ دیا، سارے خوش ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت سے یہ مقام مرتبے دینے شروع کر دیے۔ 35 سال کی عمر تھی، جب آپ کی 38 سال کی عمر ہوئی، حضور علیہ السلام کو تنہائی پسند ہو گئی۔ تنہائی پسند ہوئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، بیت اللہ سے ہے تو مکے کے اندر ہی، بیت اللہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار میں اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے۔ اکیلے بیٹھ کر انسان کے دکھ بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ اگر تم کبھی پریشان ہو اور دنیا میں دل نہیں لگ رہا، چاہے کاروبار کی وجہ سے پریشان، کسی حالات کی وجہ سے پریشان، یا ویسے ہی بے چینی سی ہے، تو ذرا تنہائی میں جا کر اپنے رب سے تعلق جوڑ کر دیکھنا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند آ گئی تو آپ غار حرا میں چلے گئے۔ غار حرا کیوں آپ نے چوز کی؟ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا بھی تھا، ویسے تو کوئی اور بھی جگہ ہیں، لیکن غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں چڑھا۔ جب میں اوپر چلا گیا میں اس جگہ پہ بھی گیا جہاں حضور علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے بیٹھا تو کیا دیکھا، یہ قدرتی طور پر 2 پہاڑ آپس میں اس طرح، 2 بڑے بڑے پتھر آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں ہلکا سا سوراخ، ہلکا سا، بالکل آدھے انچ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پر ہلکا سا اتنا سا فاصلہ ہے، اور اس فاصلے سے اگر دیکھیں تو ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کو بھی دیکھتے رہتے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بھی مصروف رہتے۔ تو آپ 38 سال کی عمر میں یہ آپ نے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ 2 سال تک
آپ وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔